چیریز ہیں ان کا مقصد بتاؤں گا کہ کلک چیریز لانے کا کیا مقصد ہے. یہ ہماری گورنمنٹ آف دی پنجاب اور آئی جی صاحب کے ویژن کے مطابق جو ہے وہ ہر جمعے والے دن جو میں کلک چیریز کا انعقاد کرتا ہوں، جس میں لاسٹ ٹائم جو ہے وہ میاں چنو میں اور اس سے پہلے کھانے وال میں کر چکا تھا. تو اس دفعہ میں نے سوچا کہ کبیر والا میں جو ہے وہ چلتے ہیں. جب سے میری پوسٹنگ ہوئی ہے میں بھی کبیر والا آیا بھی نہیں ہوں، تو آج اس سلسلے میں جو ہے نا تھانہ صدر کبیر والا میں جو ہے نا یہ آپ کے ساتھ جو ہے کہ انٹریکشن کا جو ہے نا وہ موقع مل رہا ہے. تو اس میں خاص طور پہ میں جدھر جاتا ہوں میں تو یہی بتاتا ہوں کہ عام جو عوام ہیں ان کو پولیس کے ساتھ کیا شکایات ہوتی ہیں اور کیا گریوینسز ہیں. وہ گریوینسز جو ہے نا وہ ہر جگہ کامن ہے. 3 یا 4 گریوینسز ہوتی ہیں. نمبر 1 کہ ایف آئی آر کا اندراج نہیں ہوتا، ایف آئی آر کے اندراج میں تاخیر ہوتی ہے. نمبر 2 یہ ہے کہ جی کہ ہمارے جو ہے نا وہ مقدمے کی تفتیش ٹھیک نہیں ہوئی. نمبر 3 ہم تھانے جاتے ہیں تو ہمارا تفتیشی افسر ہمیں نہیں ملتا. یہ 3 کامن شکایات ہیں پولیس کی، جس میں تفتیشی کے نام ملنے کا جو ہے وہ ملزمان کو بھی گلہ رہتا ہے اور مدعی کو بھی گلہ رہتا ہے. تو میں جب سے ادھر آیا ہوں میری کوشش یہی تھی کہ ان 3 چیزوں کو جو ہے نا وہ ختم کیا جائے تاکہ جو عام جنرل شکایات ہیں ان کو دور کیا جائے، اور ان کسی حد تک اس میں کامیاب بھی ہوں. تو ایک تو یہ ہے کہ ایف آئی آر کا اندراج جو ہے اس میں میرا نہیں خیال کہ ابھی کسی قسم کی نہ کوئی تاخیر ہوتی ہوگی. اگر کوئی تاخیر ہوتی ہے تو میرے نوٹس میں جو بات آتی ہے میں فوری طور پہ اس کی ایف آئی آر کا اندراج کرواتا ہوں. خاص طور پہ ایسے اس کو ہدایات ہیں کہ جو کرائم اگینسٹ پراپرٹی ہے جس میں سے اسنیچنگ ہو گئی ہے، کسی کا موٹر سائیکل سنیچ ہو گیا ہے، کسی کے پیسے سنیچ ہو گئے ہیں، کسی کا موٹر سائیکل چوری ہو گیا ہے، کسی کے گھر کے اندر واردات ہو گئی ہے، اس میں تو زیرو ٹالرنس ہے نا کہ اس کی ایف آئی آر درج نہ ہو. باقی جو چھوٹے چھوٹے ایشوز ہوتے ہیں، کوئی لڑائی جھگڑے کے ہیں، یہ ان میں کئی چیزیں ایسی جو تحقیقات طلب ہوتی ہیں، اس میں 1-2 دن لگ سکتے ہیں کہ پارٹیز کو سن کے اس کا فیصلہ کریں. اس لیے میری آپ تمام دوستوں سے یہ گزارش ہے کہ جب آپ کوئی درخواست لے کے تھانے جائیں تو آپ کا صرف ایک کام ہے کہ اس کو صرف آپ فرنٹ ڈیسک پہ جائیں. محرر کے پاس یا ایس ایچ او کے پاس جا کر درخواست پکڑانے سے آپ کو درخواست پہ بالکل کوئی عمل نہیں ہونا اور نہ ہی پھر اس کو آپ پرسو کر سکیں گے. آپ فرنٹ ڈیسک میں اپنی جا کے درخواست جمع کروائیں اور ای ٹیگ کی رسید لے لیں. جب یہ آپ کر لیں گے نا پھر وہ آپ کی درخواست کھاتے میں آ جائے گی، اور میرے پاس بھی اس کا ریکارڈ آ جائے گا. میں پھر اس کو 2 دن بعد پوچھوں گا کہ اس میں کیا کی ہے. تو جو درخواست آپ تھانے میں ان اٹینڈڈ دے کے آتے ہیں اس کا پھر کوئی والی وارث نہیں ہوتا. تو جو بھی آپ نے درخواست دینی ہے، آپ کا موٹر سائیکل چوری ہو گیا ہے، آپ کی موٹر سائیکل چھینا گیا ہے، آپ کے پیسے چوری ہو گئے ہیں، جو بھی اپلیکیشن ہے نا کسی قسم کی، وہ آپ سیدھے فرنٹ ڈیسک پہ جائیں اور فرنٹ ڈیسک کے اوپر اس کو جمع کروا کے اس کا ای ٹیگ رسید لے لیں. فرنٹ ڈیسک میں جو ہے نا کافی میں نے اس میں کوئی بہتری کی تھی. اب آپ جب جائیں گے آپ رات کو بے شک 1 بجے چلے جائیں، 3 بجے چلے جائیں، دوپہر کے ٹائم چلے جائیں، صبح چلے جائیں، آپ کو فرنٹ ڈیسک میں جو پی ایس ایس بیٹھے ہیں نا وہ اپنے پراپر ڈریس میں نظر آئیں گے اور پراپر ڈسپلن کے ساتھ بیٹھے ہوں گے. اور ان کا کام یہی ہے کہ وہ آنے والے جو ہے نا سب پبلک کو نا وہ اس کو کریں، انٹرٹین کریں. دوسری چیز یہ رہ گئی تھی کہ تفتیشی افسران جو ہے نا وہ اب جاتے ہیں تھانے چکر لگاتے رہتے ہیں، ہمیں تفتیشی افسر ملتے نہیں ہیں. اس کے لیے میں نے آتے ہی ایک آرڈر جاری کیا تھا اور پروسیس بھی کیا تھا، میرا خیال کبیر والا میں بھی ہو ہی رہا ہوگا، کہ ہر تفتیشی افسر کو پابند کیا گیا ہے کہ وہ شام کو 5 بجے سے لے کے 8 بجے تک وہ تھانے میں موجود ہوگا. اور اس کے ہم نے ایڈورٹائزمنٹ بھی کی ہے تاکہ ہر بندے کو پتہ ہو کہ 5 بجے سے لے کے 8 بجے تک اگر تھانے جاؤں گا تو میرا تفتیشی افسر مجھے ملے گا. ان کو ہم نے باؤنڈ کیا ہوا ہے کہ آپ 3 گھنٹے میں بیٹھیں، جو آپ نے پارٹیاں سننی ہیں انہیں 3 گھنٹوں کے اندر بلائیں، ان کو پارٹیاں سنیں، تفتیش مکمل کریں. تو 5 سے 8 آپ جائیں گے تب وہ تفتیش افسر ملے گا وہاں پہ. اس طرح جو ایس ایچ اوز کے لیے ایس او پی ہے وہ پورے پنجاب میں یکساں ہیں کہ 3 بجے سے لے کے 5 بجے تک ہر ایس ایچ او اپنے کمرے میں موجود ہوگا اور باقاعدہ اس کے مانیٹرنگ جو کیمرے سے ہو رہی ہوتی ہے. اگر ایس ایچ او کسی وجہ سے موجود نہیں ہے تو اس کا کوئی سبارڈینیٹ اپر سبارڈینیٹ میں بیٹھا ہوگا آپ کو ڈیل کرنے کے لیے. باقی چیز یہ رہ گئی جی تفتیشیں. جب میں ادھر آیا تھا تو اس وقت جو سب سے زیادہ کمپلینٹ تھی وہ یہ تھی، اس میں بڑی خاطر خواہ کمی آئی ہے کہ ہماری تفتیشیں ٹھیک نہیں ہو رہی. تو اس میں نے ان کو بتایا ہوا سارے تفتیشی موجود ہیں کہ میرا غلط تفتیش جان بوجھ کے غلط تفتیش کرنے کا جو منیمم سزا ہے وہ یہ ہے کہ یا ریورشن ہے یا ڈسمسل ہے. ایسے کا میں سزا نہیں دیتا جس کا مجھے ثابت ہو جائے کہ دیدہ دنستہ طور پہ تفتیش غلط ہوئی ہے.
7 तो कुछ भी हो सकता है, अगर वो मेरे नोटिस में आता है कि इस तरह हुआ है, उसकी फिर मैं चेंज इन्वेस्टिगेशन कर देता हूँ, खुद सुन लेता हूँ, अपने DSPs को कहता हूँ वो सुन लें, तो उसमें भी जो है ना अभी वैसे गलत तफ्तीश की जो शिकायत हैं वो कम होनी शुरू हो गई हैं। तो ये चंद एक चीज़ें थी जो मैं चाहता था कि आपको बता दूँ। बाकी इसमें हम अभी जो है ना वो कंप्लेंट्स सुन लेते हैं एक एक करके, फिर उसके बाद ओपन फोरम है, आप में से किसी ने कोई तजावीज़ देनी है, कोई आप देखते हैं कि ये चीज़ फोकस करने वाली इधर पुलिस की कोताही है, तो हम आपकी जो है तजावीज़ उनकी रोशनी में अपने आप उनको मज़ीद बेहतर करेंगे। मकसद सिर्फ ये है कि खाने वाली पुलिस जो है वो हर वक्त अवेलेबल है आपको फैसिलिटेट करने के लिए और आप लोगों की खिदमत के लिए, और हर चीज़ को मेरिट पे करने के लिए हम जो ना हर वक्त कोशिश हैं, और उसके लिए आप लोगों का ताउन हमें चाहिए और आपकी फ़ीडबैक भी चाहिए। तो इस तरह मुआशरा और पुलिस ये सारे एक ही सोसाइटी से हैं, तो इसमें जो है ना जो एक था पहले खौफ व रास कि जी पुलिस और आवाम में फ़ासले, वो मेरी कोशिश है कि उसमें कम से कम करूँ। मेरे कई दोस्त बैठे हैं जो मुझे जानते हैं कि मैं 2 दफ़े इधर एस टी वाला भी रहा हूँ, उस वक्त भी मैंने ज़्यादातर कम्युनिटी पुलिसिंग के ऊपर जो है ना वो ज़ोर दिया था। लोग जो DPO या SDPO कोशिश करते हैं कि लोगों को ना मिले, लोगों से छुपते हैं। मैं खुद आप पेश करता हूँ जी, मैं आया हूँ मुझे बताएं। तो जितना ज़्यादा कोऑर्डिनेशन होगा पब्लिक के साथ, SHOs का, SDPO का, उतने उतने मसाइल ज़्यादा हल होते हैं, बजाय इसके कि फासले पैदा करें। फासले पैदा करने से एक दफ़ा ये होता है कि बंदा सही काम भी कर रहा होता है, अगले बंदे को पता ही नहीं होता कि मैं क्या कर रहा हूँ, वो एक ऐसी गलतफहमी में का शिकार रहता है कि जी ये है तो वो है। जब आपको एक चीज़ आपके नोटिस में आती है कि ये गलत है, या आप लोगों से इंटरेक्शन करेंगे, उनसे डिस्कस करेंगे, तो आधी गलतफहमी वैसे ही लोगों की दूर हो जाती है। जो पुलिस और आवाम के खिलाफ खलीज है, वही बेसिकली मिसअंडरस्टैंडिंग का जो है ना वो नतीजा बनता है। तो मैंने अपने SHO से रुका हुआ है, SP साहब भी मौजूद है, मैंने उनको कहा था कि कम्युनिटी पुलिसिंग इसमें इसको करें, और इसके जो है ना लोगों को बिल्कुल हर बंदे की पुलिस ऑफिसर तक ईजी एक्सेस होनी चाहिए। मैंने उधर भी ये सिस्टम किया हुआ अपने ऑफिस में भी कि 2 बजे 12 बजे से लेकर 2 बजे तक जितने भी कंप्लेंट्स आते हैं 20, 25, 30 के करीब डेली बेसिस पे होते हैं, उनको मैं खुद सुनता हूँ, खुद हियरिंग करके उस पर जो आगे उसके ऊपर इंटरेक्शन करता हूँ।